فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال مولانا العباس عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا كان بالأمس بيتا أصبح قبلة. دعا ہے خالق العالم جل سے، پروردگار عالم آپ سب مومنین کرام کا اس پاک و مقدس مقام پہ چل کر آنا، بانیان کا فرش اعضا بچھانا، بانیان کا ذکر اعضا کروانا، میرے بعد پڑھنے والے صاحبان کی نوکری، مجھ بندہ حقیق کی نوکری پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں، جو نیک تمنائیں آپ سب صاحبان اپنے گھروں سے لے کر آئے ہیں، خالق العزیز آپ کی تمام وہ دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، فرش اعضا کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کے ایام ایک امام البریہ امام کی ایسی قربناک اور ایسی مظلومانہ شہادت کے ایام ہیں، اور ان شہادت کے ایام میں شیعان حیدر کرار میرے مولا و آقا امام مظلوم کربلا کی شہادت کو یاد کر کے، جلوسوں کا اہتمام کر کے، اپنے اور اپنے بچوں کے اور خود کے حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں لوگوں حسین ابن علی کا مذہب یہ تھا
کہ حسین ابن علی کا سر کٹ جانے کے بعد بھی نوک سنان پہ بلند ہو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر آپ صاحبان تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں تو جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ گزشتہ جتنے دن بھی میں نے آپ صاحبان سے خطاب کیا، تقریباً کوشش کی ہے قرآن مجید سے ایسے ایسے الفاظ پڑھے جائیں کہ جو الفاظ معتبر روایات کی جو ہے وہ کتابوں میں درج ہوں، اور ایسے الفاظ آپ کو بتائے جائیں کہ انبیاء سے جو سلسلہ نبوت چلا اسی سلسلہ نبوت کی وراثت ملی مولا امام حسین علیہ السلام کو، اور یہ وراثت، یہ وارث ہونا مولا امام مظلوم کربلا علیہ السلام کا، خون انبیاء کا، محنت انبیاء کی وراثت، علم کی وراثت، ہدایت کی وراثت یا بشریت کی وراثت صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ امام علی مقام نے قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں اتنی پیش کی تھی۔ یعنی قربانیوں کی وجہ سے امام علی مقام علیہ السلام کا پروردگار عالم کی نگاہ میں جو مقام اور منزلت اور رتبہ تھا وہ اتنا بلند ہو گیا۔ انبیاء نے بھی قربانیاں دی ہیں، نبیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن قربانی اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی نواسہ رسول فرزند علی و بطول علیہ السلام نے میدان کربلا میں دی تھی۔ قربانیاں نبی دیتے تھے، کوئی نبی ایسے تھے کہ جو بچوں سے چند سال کے لیے دور ہوئے، ان نبیوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لی تھی۔ چند دن پتہ تھا میرا بیٹا زندہ ہے، بیٹے کو کسی خونخوار جانور نے نہیں کھایا، قربانی تھی، بیٹے سے دور ہوئے۔ یوسف جیسا بیٹا باپ سے بچھڑ گیا، لیکن محض چند دنوں کے لیے بچھڑا تھا۔ باپ نے بیٹے کو قتل ہوتے نہیں دیکھا، باپ نے بیٹے کو کسی جانور کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ قربانی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یعقوب علیہ السلام کا قربانی کی وجہ سے اللہ رتبہ اور مقام بلند کر رہا ہے، رتبہ بڑھا رہا ہے، اس وجہ سے کہ قربانی عظیم تھی۔ لیکن عظیم قربانی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وارث خون انبیاء بن جاتے یوسف و یعقوب۔ وارث خون انبیاء کون بنے؟ مولا واقع امام مظلوم کربلا علیہ السلام یا امام معصوم علیہ السلام، کیونکہ قربانی اللہ کی راہ میں جو پیش کی گئی تھی تمام قربانیوں سے عظیم قربانی حضرت مولا واقع امام مظلوم کربلا کی تھی۔ سب بات پڑھتے ہوئے اگر دعوت نہ سمجھیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ نہایت معذرت کے ساتھ میں یہ جسارت نہیں کرتا کہ عزاداروں کو تکلیف دوں، مجھے خود پڑھنے میں لطف نہیں آ رہا تھا کیونکہ وقفہ اتنا زیادہ تھا، توقف اتنا زیادہ تھا کہ مجھے خود لطف نہیں آ رہا تھا پڑھنے کا۔ ماشاءاللہ اب ماحول بنا ہے تھوڑا سا، جتنے بزرگ بیٹھے صاحبان کے سامنے یکم محرم، یکم مجلس سے، پہلی مجلس سے 2 محرم الحرام کو شروع وعدہ کیا تھا کہ 7 کو مولا ابوالفضل العباس کے کچھ ایسے الفاظ بتاؤں گا کہ جو عموماً نہیں پڑھے جاتے یا تقریباً نوجوانوں نے نہیں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے آتے ہیں سیرت مولا ابوالفضل العباس پہ۔ بی بی سیدہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مولا واقع امیر کائنات علیہ السلام کے دل میں ایک دعا ہوا کرتی تھی، دل کی ایک دعا ہوتی تھی۔ اور دل کی دعا کیا ہوتی تھی؟ کیونکہ واقعہ کربلا، امام مظلوم کربلا کا یہ شہید ہو جانا، یہ ظلم، یہ جفا امام امیر کائنات نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا، اور رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ بے وفائی ہوگی، یہ ظلم ہوگا، کربلا کا پورا نقشہ مولا امیر کائنات نے سن رکھا تھا۔ مولا امیر فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ اے اللہ کے نبی، میدان کربلا میں جب یہ سارا ظلم کیا جا رہا ہوگا، کیا میں اس وقت زندہ ہوں گا؟ کیا میں دیکھ سکوں گا یا اپنے بیٹے کی مدد کر سکوں گا؟ نبی مکرم فرماتے ہیں نہیں یا علی، نہ آپ ہوں گے اس وقت، نہ میں باقی رہوں گا اس وقت۔ یا علی، یہ جتنا ظلم کیا جا رہا ہوگا دونوں کا وجود نہیں ہوگا، تب سے لے کر
مولا عباس کی ولادت تک ایک ہی دعا مولا امیر کائنات علیہ السلام کیا کرتے تھے، اگر توجہ ہو تو ایک ہی دعا کیا کرتے تھے. اور کیا دعا ہوتی تھی؟ پروردگارا مجھے ایک ایسا فرزند اور ایسا بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا کی دعا سے اللہ نے زکریا نبی کے ہاں یحییٰ کی پیدائش فرمائی. حضرت زکریا دعا کرتے تھے پالنے والے میرے گھر میں ایک ایسا بیٹا ہو، پالنے والے ایک ایسا بیٹا ہو کہ جو سلسلے نبوت کو آگے لے کر جا سکے. اللہ نے نبی بیٹا عطا کیا، اور عمر کے کس حصے میں جا کے عطا کیا؟ جس حصے میں اولاد کا ہونا محال ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، اس حصے میں اللہ نے نبی کو بیٹا عطا کیا. اس کے بعد آپ کے اور میرے نبی جناب خاتم مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں میں یکتا پرستی کی دعوت کرنے جاتے، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کے لیے جاتے، لوگوں کو کہنے کے لیے جاتے لوگوں میرے اللہ کو مانو، میرے اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، میرے اللہ کا کلمہ پڑھو، عبادت صرف میرے اللہ کی کرو. تو کافرین اور مشرکین نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی. انہوں نے کہا جہاں پر ہم 160 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جہاں پر ہم اتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، درخت کی عبادت ہم کرتے ہیں، بتوں کی عبادت ہم کرتے ہیں، چھوٹے موٹے بت بنا رکھے تھے انہوں نے، لات بنایا تھا، منات بنایا تھا، بڑے بت تھے، چھوٹے بت تھے، ان کے چھوٹے بت تھے. درختوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، آسمان اور ہواؤں کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جہاں ہم 160 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر ایک اور خدا کو بھی مان لیتے ہیں. اگر میرے ساتھ ہوں گے تو میں مولا عباس کے خطبے کے جملے پڑھوں گا. اگر خاموشی والی مجلس سنیں گے تو مجھ سے بہتر خاموشی والی مجلس کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں اچھے سے جانتا ہوں خاموشی والی مجلس کیڑی ہوتی ہے، میں وہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. 160 بتوں کی جہاں عبادت ہو رہی ہے وہاں ایک محمد کے خدا کو بھی مان لیتے ہیں. سارے اکٹھے ہو کے کفار و مشرکین کے سردار میرے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیتے ہیں. جملوں میں توجہ کیجیے گا. یا رسول اللہ ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیتے ہیں. محمد مسکرا کے فرماتے ہیں میرے خدا کو بھی نہیں ماننا، میرے خدا کو ہی ماننا ہے. نہیں سمجھے؟ میرے خدا کو، یعنی بھی سے کیا مراد؟ ان کو بھی مانیں گے، تیرے خدا کو بھی مانیں گے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، اس طرح ماننے کا مزہ نہیں ہے، اس طرح ماننے کا لطف نہیں ہے. میرے خدا کو ہی ماننا ہے، یعنی کیا کرنا ہے؟ ان سب کو جھٹلانا ہے اور صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے. ان سب کو جھٹلانا ہے، ان سب کی عبادت کو چھوڑنا ہے. صرف یہ کہتے تھے نہیں. اچھا بات آ پڑی ہے تو نوجوانوں کے لیے وضاحت کرتا چلوں. اعتراض ہوتا ہے کہ جو شیعہ زلجنہ نکالتے ہیں تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ہم زلجنہ ہو، علم پاک ہو، تعزیے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی ذات کی کرتے ہیں. ایسا غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں، مجھے کہیں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. ہم ذوالجلالہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم ذوالجلالہ کی تعظیم کرتے ہیں. اور تعظیم کرنا اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا. اللہ نے کہا ہے میرے شاعر کی عظمت کو سلام کیا کرو، جو میرے شاعر ہوتے ہیں. ہم ذوالجلالہ کی عبادت نہیں، ذوالجلالہ کی تعظیم کرتے ہیں. ہم سجدہ صرف خالق لم یزل کو کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی نے سجدہ اللہ کو کیا تھا، حسن و حسین نے سجدہ اللہ کو کیا تھا، مولا امیر کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا. علم کی تعظیم کی جاتی ہے، عبادت نہیں کی جاتی. میں نے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے پیغام دے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت کرتے ہیں ذوالجلالہ کی، معاذ اللہ ہم نہیں کرتے ہیں عبادت ذوالجلالہ کی. ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. کیوں تعظیم و کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب میدان کربلا میں
انسان جانور بن گئے تھے، واحد یہ جانور تھا جو انسانوں سے بھی زیادہ وفا نبھا رہا تھا۔ اگر انسانوں نے بھی وفا کی ہوتی تو ہم انسانوں کی بھی تعظیم کر رہے ہوتے، چونکہ انسان جفاکار، خطاکار، ظالم و شقی بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم 9 لاکھ پہ لعنت کرتے ہیں اور ذوالجلال کو درود و سلام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ذوالجلال وفا نبھا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ یہ کہتے تھے ٹھیک ہے اپنے خداؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، تیرے خدا کو بھی مان لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، 40 سال 63 سال تک میرے نبی پہ ظلم کیا گیا۔ اور ظلم کرنے والے کون تھے؟ وہی تھے کہ جو رسول کے پاس آتے تھے اپنے بن جاتے تھے، یا رسول اللہ صرف تیرے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، 80 پکے مسلمان ہیں، لیکن پیچھے نبی مکرم کی نقلیں اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور نبی مکرم کا تمسخر اور گالیاں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو منافقین سے یاد کیا۔ میرے نبی کبھی کبھی اللہ سے کہتے تھے پالنے والے میں ان کو یکتا پرستی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، سارے نبیوں نے یہ کیا، میرے نبی بھی یہ کرتے تھے۔ پالنے والے یہ ہیں کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ نے کہا حبیب پریشان نہ ہو، حبیب گھبرا نہ، حبیب کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ تیری بات نہیں مانتے تو نہ مانے جائیں جہنم میں۔ حبیب جن کو تو پڑھانے آیا ہے یہ جاہل بھی نہیں، یہ سارے کے سارے ابو جاہل ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں۔ حبیب نہیں مانتے تو نہ مانو۔ حبیب تجھے ڈنڈا اور سوٹا دے کر نہیں بھیجا، تجھے منوانے کے لیے نہیں بھیجا۔ حبیب تھوڑے دیر انتظار کر جا، حبیب ایک ڈنڈے اور سوٹے والا بھیج دوں گا، تو بات کرتا چلا جائیں، پیچھے سے وہ منواتا چلا آئے گا۔ اس کے بعد آپ کے اور میرے نبی نے دست دعا بلند کی ہے۔ میرے نبی کی دعا اللہ نے سنی اور ابو طالب کے گھر میں چاند سا بیٹا علی کی صورت میں اللہ نے عطا کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہاں تک کہ چلتا آیا وہی علی بڑے ہوئے، نبی کی شریعت کی بھی حفاظت کی، اللہ کے دین کی بھی حفاظت کی، نبی کے دین کو رائج کرنے میں بھی حفاظت کی۔ اس کے بعد وقت گزرتے واقعہ کربلا جبرائیل کے ذریعے سے میرے نبی کو سنایا گیا۔ کب سنایا گیا؟ جب شہزادہ حسین 3 شعبان کو اس دنیا میں آئے تھے، میرے نبی سے کہا گیا کہ یہ شہزادے کو بے رحمی کے ساتھ عرض نینوا پہ 3 دن کا پیاسا رکھنے کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ رسول اللہ نے مولا امیر کائنات کو سنایا۔ مولا امیر کائنات کی طرف سے خواہش تھی پروردگارہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما، جس طرح رسول اللہ کی دعا تھی، جس طرح زکریا نبی کی دعا تھی، اسی طرح سے حیدر کرار کی دعا تھی، پروردگارہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جس کی آنکھوں میں علی جیسا روب اور علی جیسی جلالت نظر آنی چاہیے، جس کی آنکھوں میں علی نظر آنا چاہیے، جو بولے تو علی نظر آئے، جو چلے تو علی نظر آئے، جو بیٹھے تو علی نظر آئے، جو جنگ کرنے کے لیے جائے دشمن یہ سوچ کے بھاگ جائے کہ بھاگو علی واپس آ گیا ہے۔ اللہ نے دعا سنی، اپنے بھائی عقیل کو بلایا، مسلم کے بابا عقیل کو بلایا، مولا امیر کائنات کے بھائی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل کو بلایا۔ عقیل کو بلا کے مولا واقع امیر کائنات علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا دیکھیں کہ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ حیدر کہتے ہیں ایک زخمی شیر کو، جا کر دیکھ لیجئے گا، الاسم الحیدر، یسمى اسمہ الحیدر، کہ مولا امیر کائنات کا نام حیدر رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسماء الحیدر کل اسد، یہ ایسا نام ہے کہ جو شیر کے ناموں میں سے ہے، اور عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں
یا چیر رہا ہوں، یعنی چیرنے اور پھاڑنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں اور زخمی شیر کو حیدر کہتے ہیں، اور عباس غراتے ہوئے شیر کو کہا جاتا ہے، جو شیر غرا رہا ہو یا بیٹھا ہوا ہو اس حالت میں کہ اپنے اگلے پاؤں باہر نکال کے بیٹھا ہو، اس کو اس حالت، شیر کی اس حالت کو بھی عباس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولا امام علی علیہ السلام سے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی بات ساتھ میں۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کہ یا علی، میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جس خاندان کی بہادری اتنی زیادہ ہے، اتنے بڑے بہادر ہیں وہ سارے کے سارا قبیلہ، کہ لوگ ان بہادروں کے نام، یعنی اس قبیلے والوں کے نام جو بہادر ہیں، اپنی تلواروں کی انیوں پہ نام لکھتے ہیں۔ وہ جو دستے ہوتے ہیں تلواروں کے، پہلے دور میں یہی ہوتا تھا کہ جو بہادر ہوتا تھا وہ اپنے سے بڑے بہادر کا نام تلوار کے دستے پہ درج کرواتا تھا، لکھواتا تھا، یعنی میرا جو ہیرو ہے وہ فلاں بہادر ہے، میں اس کا نام اپنی تلوار پہ لکھوا رہا ہوں۔ یا علی، یہ سارا کا سارا بنی کلاب کا جو قبیلہ ہے یہ اتنے بہادر ہے۔ ابو البراء اس قبیلے میں سے ایک شخص تھا جو بی بی ام البنین کا چچا تھا۔ ابو البراء کہا جاتا ہے نیزوں سے کھیلنے والا، یعنی ابو البراء نیزوں سے کھیلا کرتا تھا، تو اس قبیلے سے تھا، اس قبیلے سے، بنی کلاب کے قبیلے سے، جس قبیلے سے بی بی ام البنین تھی۔ تو عقیل کہتے ہیں یا علی، ایسے قبیلے کو جانتا ہوں کہ جو سارے کے سارے بہادر ہیں۔ یا علی، باقی قبیلوں والے اس قبیلے کے بہادروں کے نام اپنی تلواروں کے دستے پہ لکھواتے ہیں، اپنی تلواروں کے دستے پہ اس قبیلے کے نام لکھواتے ہیں۔ جب عقیل گئے تھے نا بنی کلاب قبیلے کی طرف خواستگاری کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے بی بی ام البنین کا، تو جب جا کے دیکھا ایک بہادر سے، بنی کلاب کے ایک بہادر سے تلوار لے کر دیکھنی چاہیے، جب تلوار لے کر دیکھی بنی کلاب کے بہادر حیدر کرار کا نام لکھ کے تلواروں پہ بولتے تھے۔ تھوڑا سمجھنا اگر بیدار ہو جائے تو میں تو جملے پڑھوں گا مولا عباس کی بہادری کے۔ اس کے بعد آئے واپس آ کر کہا کہ بہت بہادر ہے، خواستگاری ہو گئی، بی بی ام البنین کے ساتھ شادی ہوئی، مولا امیر کائنات کی، شہزادے چھوٹے تھے اور مریض جب سنتے آئے ہیں، جب تک بی بی ام البنین نہیں سمجھیں گے مولا عباس سمجھ نہیں آئیں گے۔ بی بی ام البنین آئی بی بی ثانیہ زہرا کے گھر میں، خاتون جنت کے گھر میں جب تشریف لائیں تو آ کر بچوں سے پیار کیا، پیار کر کے کہتے ہیں بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بچوں میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، یعنی وفا اتنی زیادہ تھی بی بی ام البنین، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، میں تمہارے کام کیا کروں گی۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے بی بی ام البنین گھر کے صحن میں نہیں چلا کرتی تھی، دیواروں کے سہارے سے ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی۔ بی بی عالیہ پوچھتی ہیں اماں آپ گھر کے صحن میں کیوں نہیں چلتی؟ بی بی ام البنین نے فرمایا اس وجہ سے نہیں چلتی کیونکہ گھر کے صحن میں خاتون جنت بی بی کے قدموں کے نشان ہے، کہیں ایسا نہ ہو بی بی زہرا کے قدموں کے نشانوں پہ مجھ کنیز کے قدموں کے نشان آ جائیں۔ اس وجہ سے میں نہیں چلتی ہوں یہاں پر گھر کے صحن میں۔ مولا ابو الفضل العباس کا تحفہ ملا، تحفہ ملنے کے بعد کافی شبیہات ایسی ہیں مولا عباس کی کہ جو شبیہ مولا امیر کائنات کی سرکار ختمیہ مرتبت سے تھی۔ مولا امیر کائنات رسول اللہ کی دعاؤں سے دنیا میں آئے تھے، اسی طرح مولا عباس مولا امیر کائنات کی دعاؤں سے اس دنیا میں آئے۔ اور دوسری شباب کون سی ہے؟ 4 شعبان کو جب آئے تھے نا مولا ابو الفضل العباس، مولا حسن نے اٹھایا، اچھا مولا امیر کائنات کا آپ کو یاد ہوگا کیا کیا تھا، آئے 13 رجب کو آ کر آنکھیں بھی نہیں کھولی، کچھ کھایا بھی نہیں، کلام بھی نہیں کیا اور روئے بھی نہیں، اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر۔ تو جب دست پیغمبر پہ آئے سب سے پہلی زیارت رسول اللہ کے چہرے کی تھی مولا امیر کائنات۔
سمجھ رہے ہیں موازنہ؟ سب سے پہلی زیارت جو آخر میں بیٹھے رسول اللہ کے چہرے کی کس نے؟ مولا امیر کائنات۔ سب سے پہلی غذا رسول اللہ کی زبان چوس سے حاصل کی تھی۔ ماں کا دودھ نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ 3 دن تک مولا امیر کائنات رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے۔ سب سے پہلے آنکھیں رسول اللہ کے ہاتھوں پہ کھولی اور سب سے پہلی غذا رسول اللہ کی زبان چوس کے حاصل کی۔ مولا امیر فضل عباس آئے، آنے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا حسن اٹھا رہے، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ مولا امیر کائنات اٹھا رہے، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ بہنیں اور بیویاں اٹھا رہی ہیں مولا امیر فضل عباس کو، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ جیسے ہی دست مولا حسین پہ آئے، یہ وفا ہے جو ماں نے پلائی تھی بچے کو۔ یہ وفا ہے کہ جو بی بی ام البنین سے اس وقت ملی تھی جب شکم مادری میں تھے عباس۔ سب سے پہلی زیارت حسین ابن علی کے چہرے کی ہوئی تھی، اور سب سے پہلی غذا علماء پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح سے حیدر کرار نے وفاداری رسول اللہ کی زبان چوس کے حاصل کی تھی، اسی طرح سے ابوالفضل العباس نے وفاداری حسین ابن علی کی زبان چوس کے حاصل کی تھی۔ میرے ساتھ ہوں گے تو زیادہ لطف آئے گا آپ کو سننے کا۔ مجھے پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، اگر آ ہی گئے ہیں ذکر سید الشہداء میں، مظلوم کربلا میں، تو کیوں نہ اس ذکر سے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ وفاداری، اپنے وقت کے امام سے وفاداری، اور اتنی وفاداری کہ وقت کا امام اگر پیاسا ہے تو پانی پہ پہنچ جانے کے باوجود بھی پانی کو اپنے حلق سے نہ اتارنا، یہ وفاداری ہے۔ اپنے امام سے وفاداری۔ سب سے پہلی زیارت حسین ابن علی کے چہرے کی، سب سے پہلی غذا حسین ابن علی کی زبان چوسی۔ چوسنے کے بعد ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کیا کہا؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ انا اخل حسین، کہ میں حسین کا بھائی ہوں۔ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے انا عبید من عبد الحسین، میں حسین کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ مولا ابوالفضل العباس کہتے ہیں میں حسین کے نوکروں میں سے ایک چھوٹا سا نوکر۔ یہ جملے وہی ہیں جو حیدر کرار پڑھا کرتے تھے، انا عبید من عبد محمد، کہا کرتے تھے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کی دعاؤں سے دنیا میں آئے تھے، محمد کی دعاؤں سے اس دنیا میں آئے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہوئے نظر آئے مولا امام حسین علیہ السلام کو، مولا عباس، کہ میں نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں حسین ابن علی کا۔ وقت گزرتا گیا، میں خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو ضرور سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول جو ہے نا آپ سن رہے ہیں، بڑے غور سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعت بحال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی، ابھی گرمی ہے آپ صاحبان کو بھی، تو میں چند مولا عباس کے 4 سال کے ہوئے مولا ابوالفضل العباس، مولا امیر کائنات نے ایک زانوں پہ مولا عباس کو بٹھایا ہوا اور دوسرے زانوں پہ بی بی عالیہ ثانیہ زہرا کو بٹھایا ہوا۔ 2 زانوں پہ دونوں بچوں کو بٹھا کے تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے مولا ابوالفضل العباس کی، تربیت ایسے کی جا رہی ہے۔ دیکھا مولا عباس سے گنتی سکھا رہے تھے، گنتی، گننا 1 2 3 4 گننا سکھا رہے تھے۔ کون سکھا رہے تھے؟ مولا عباس کو مولا حیدر کرار سکھا رہے تھے۔ زانوں پہ بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا عباس کہو 1، تو کہا 1، اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا کہو 2۔ یہاں پر مولا عباس خاموش ہو گئے، خاموش ہو کے کہتے ہیں بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب ایک کا اقرار کر لو تو دوسرے کو لے کر آنا شرک کہلاتا ہے۔ یہ تعلیم ہے حیدر کرار کی۔ بابا آپ ہی نے تو فرمایا ہے جب ایک کا اقرار کر لو تو دوسرے کو لے کر آنا شرک کہلاتا ہے۔ نہیں بابا میں نے 1 کہہ دیا، اب 2 نہیں کہوں گا۔ حیدر کرار نے پیشانی چومی، فرمایا ماشاءاللہ عباس، کیا تعلیم مل رہی ہے حیدر کرار کے بیٹے کو، کیا تربیت ہو رہی ہے حیدر کرار کے بیٹے کو۔
اس کے بعد بی بی عالیہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، فرماتے ہیں بیٹا خاموش ہوئے؟ بی بی عالیہ نے فرمایا، فرماتی ہیں بابا جان آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں ہاں۔ بی بی عالیہ سے فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو بی بی عالیہ فرماتی ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو مولا امیر کائنات نے فرمایا ہاں بیٹا میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے بابا کیا یہ ممکن ہے ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی ہو جائیں؟ بابا آپ ہم سے بھی محبت کر رہے ہو اللہ سے بھی محبت کر رہے ہو؟ تو مولا امیر کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا زینب میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میری اللہ سے محبت اتنی ہے اللہ کی راہ میں آپ کو قربان بھی کرنا پڑے تو میں قربان کرنے سے گریز نہ کروں، اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ 8 ذی الحج والے دن کہ جب مکہ چھوڑ رہے تھے مظلوم کربلا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے خطیب کعبہ کے نام سے، خطیب کعبہ 2 کعبے کے خطیب ہیں ان کا ذکر کیا گیا اس کتاب میں، 2 جملے سن لیجئے مولا عباس کے خطبے کو۔ خطیب کعبہ کے 2 خطیب کہ جنہوں نے بیت اللہ پہ خطاب کیا، 2 خطیب۔ پہلے خطیب کون سے ہیں؟ مولا واقع امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کب؟ اس وقت کے جب ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، اسلام کے پر نہیں نکلے تھے، جب اسلام پروان نہیں چڑھا تھا، اس وقت بیت اللہ کے اندر سے اصنام کو توڑا تھا مولا امیر کائنات، بیت اللہ کے اندر بتوں کو توڑا تھا مولا امیر کائنات علیہ السلام نے۔ چھت کے اوپر بیت اللہ کی چھت کے اوپر چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، پتل اور چاندی کے بنا کے چھوٹے چھوٹے بت خانہ کعبہ کی چھت پہ، وہ دیوار پہ سجائے ہوئے تھے اوپر۔ اچھا بیت اللہ کی چھت کا آپ کو بتاتا چلوں، جب یہ بت رکھے گئے تو دوش پیمبر پہ سوار ہو کے حیدر کرار کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے ہوئے، نبی کے پشت پہ سوار ہوئے کہ ہو کے کعبے کی چھت پہ چڑھے، کعبے کی چھت پہ چڑھنے کے بعد جا کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان بتوں کو توڑا، ان بتوں کو گرایا، گرا کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے خطیب کعبہ ہیں مولا ابوالفضل العباس، دوسرے کون ہیں؟ مولا عباس علیہ السلام۔ جب 8 ذی الحج کو امام علی مقام کو مکے میں جب لوگوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، لوگ تلبیہ کے لیے طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ کے قریب آ رہے تھے، اور حالات اتنا سخت ہو گئے تھے کہ غریب شام کی جو فوج تھی وہ فوج لباس بدل کے ان حاجیوں میں داخل ہو گئی، اور ان کا جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ نواسہ رسول کو دوران طواف یا دوران تلبیہ قتل کر دیا جائے گا مکے کے میدان پہ۔ تو ایک کافر اور ایک منکر کو مولا ابوالفضل العباس پہچانتے تھے، جان گئے تھے کہ یہ مارنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو صاحب خطیب کعبہ جس نے کتاب لکھی ہے خطیب کعبہ، اس نے لکھا مولا ابوالفضل العباس بیت اللہ کی چھت پہ گئے، چھت پہ چڑھنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے جملے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتا۔ مولا ابوالفضل العباس بیت اللہ کی چھت پہ گئے، جا کے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، حمد و صدا کرنے کے بعد مولا ابوالفضل العباس کہتے ہیں لوگوں تم اپنے گھر سے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اتنا طولانی سفر کر کے بیت اللہ کو چومنے کے لیے آئے ہو، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو، اس وجہ سے کہ بیت اللہ کی زیارت کر سکو۔ کیا تم جانتے ہو یہ خانہ کعبہ کل تک پتھروں کا ایک گھر ہوا کرتا تھا، کل تک پتھروں کا ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن بابا علی کے آنے کے بعد یہ پتھروں کا کمرہ نہ رہا بلکہ اللہ نے اس کو قبلہ بنا دیا تھا۔
اس کو قبلہ بنا دیا تھا بیت اللہ کو میرے بابا علی کے آنے کے بعد۔ اچھا یہاں پر ایک میں چھوٹی سی غلطی کر رہا ہوں، مولا ابوالفضل عباس نے یہ نہیں فرمایا میرے بابا علی کو، بلکہ حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے بابا علی کی وجہ سے اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تھا۔ ایک پتھروں کے کمرے کو، ایک پتھروں کے مکان کو اللہ نے بیت اللہ اور قبلہ بنایا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کے پاپا کی وجہ سے۔ یہ نہیں فرمایا میری وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی معرفت کرانے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے، بلکہ مقام حسین ابن علی سمجھانے گئے ہوئے تھے۔ مولا واقع امام حسین ابن علی علیہ السلام کا مقام و منزلت سمجھانے کے لیے مولا عباس جو ہے وہ خود ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الکافرۃ والفجر، اے کفر و فجار کے بہتے ہوئے کنویں سے سیراب ہونے والے کافروں اور فاجروں، اے بدترین ملت اسلامیہ کے جوانوں، اے ہمارے نانا رسول اللہ کی امت کے بدترین کرداروں، آج تم حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ تم نہیں سمجھتے یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ کے کندھوں کا سوار ہوا کرتا تھا؟ تم حسین کو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ ایھا الکافرۃ والفجر۔ علماء لکھتے ہیں یہ والے جملے جو ہیں مولا عباس نے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بیان فرمائے تھے۔ میں 2 یا 3 جملے صاحبان کو انشاءاللہ پھر بات رہا تو میں خطبے کے باقیات بہت دلچسپ جملہ ہے۔ مولا عباس نے فرمایا کہ اگر لوح محفوظ پہ ہماری شہادتیں نہ لکھی گئی ہوتی تو میں تم سب پہ ایسے حملہ کرتا جیسے آسمان سے عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ مولا عباس کے جملے ہیں، فرماتے ہیں ایسے تمہیں چن چن کے میں مارتا جیسے عقاب آسمان سے اتر کے چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن لوح محفوظ پہ ہماری شہادتیں لکھی گئی ہیں، لوح محفوظ پہ اللہ کے علم میں یہ بتایا گیا ہے کہ آل ابا نے اس طرح سے شہید ہونا ہے۔ میں بس 3 یا 4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، قبلہ صاحب تشریف فرما چکے ہیں، بس 3 یا 4 منٹ میری ایک منزل عبور ہو گئی ہے، دوسری منزل مسائل کی کہ میں آپ صاحبان کو چند جملے مسائل کے سنا سکوں۔ جب ہرملہ کو ابن مختار کی جو سپاہی تھے، آپ جانتے ہیں حضرت مختار جو ہے انہوں نے قصاص کربلا کے نام سے ایک فوج تیار کی تھی کہ کربلا والوں پہ جس نے جو ظلم کیا ان سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت مختار امیر مختار علیہ السلام نے تو شیور کو پکڑا گیا، اس کے بعد جو بھی کردار تھے قصاص کو پکڑا، جو بھی کربلا میں کردار تھے کہ جنہوں نے جو ہے نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، ان کرداروں میں سے ایک کردار تھا ہرملہ۔ ہرملہ کو جب قید کر کے امام عالی مقام کے اس چھوٹے سے صغیر پہ ظلم کرنے والے ہرملہ کو جب امیر مختار کے سامنے لایا گیا تو امیر مختار فرماتے ہیں ہرملہ تجھے میں ضرور ماروں گا، تجھے میں ضرور قتل کروں گا، لیکن تیری موت تھوڑی سی میں آسان بنا دوں گا اگر تو مجھے میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ تو ہرملہ کہتے ہیں مختار پوچھو کون سے سوال؟ تو امیر مختار سختی کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے، ہرملہ کربلا میں بڑے خوبصورت جوان شہید اور قتل کیے گئے اور بڑی بے دردی سے قتل کیے گئے۔ شہزادہ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، شہزادہ علی اکبر مچھی کھا کے شہادت پائی، بڑے بڑے نوجوان خوبصورت جوان شہید ہوئے، لیکن جو بھی جوان شہید ہوا شہزادہ قاسم شہید ہوئے، قاسم کی ماں چھاؤں پہ بھی بیٹھتی تھی، ٹھنڈا پانی بھی پیتی تھی۔ ہرملہ علی اکبر شہید ہوئے، علی اکبر کی ماں چھاؤں پہ بھی بیٹھتی تھی، ٹھنڈا پانی بھی پیتی تھی۔ ہرملہ شہزادہ قاسم اور محمد ان کی مائیں
ان کے وارث ٹھنڈے پانی بھی پیتے تھے، چھاؤں پہ بھی بیٹھتے تھے۔ حرملہ بس اتنا بتا تو نے اصغر کو کس طرح کتنے ظلم سے شہید کیا تھا۔ جب سے اصغر کا کٹا گلا رباب نے دیکھا، رو رو کے کہتی تھی اصغر تیرے بعد کبھی چھاؤں پہ بھی نہیں بیٹھوں گی، تیرے بعد کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیوں گی۔ حرملہ کہتا ہے مختار کیا اصغر کی شہادت کے بعد اصغر کی ماں زندہ رہی تھی؟ مختار کہتا ہے ہاں زندہ رہی تھی۔ یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ اصغر کے ذبح ہونے کے بعد ماں زندہ رہی ہو۔ یہ کہ مختار کہتے ہیں تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانتا، جب ہم سر کاٹ کے شام میں لے کر آ رہے تھے آل ابا کو، اس وقت سر جو تھے وہ نیزوں پہ گاڑے ہوئے تھے اور نیزے بلند کر کے گزر رہے تھے۔ یہ قافلہ میرے گھر کے قریب سے گزرنے لگا، کہتے ہیں میں دوڑے دوڑے اپنے گھر گیا، میری ماں روٹیاں بنا رہی تھی، میں نے ماں کا بازو پکڑا۔ حرملہ کہہ رہا ہے مختار سے، کہتے ہیں میں نے ماں کا بازو پکڑا، ماں سے کہا اماں میرے ساتھ گھر کی چھت پہ آ، میں تجھے آج وہ مظلوم دکھاؤں جس پہ میں نے کربلا کی زمین پہ ظلم کیا۔ میں اپنی ماں کو لے کے چھت پہ آیا، چھت سے سر گزرنے لگے، حسین ابن علی کا سر گزرا۔ میری ماں نے کہا تو نے اسے مارا؟ میں نے کہا نہیں اماں میں نے اسے نہیں مارا۔ اکبر کا سر آیا اسے مارا؟ میں نے کہا نہیں میں نے اسے نہیں مارا۔ سر آتے رہے، آخر میں ایک چھوٹا سا سر تھا، اتنا چھوٹا سر تھا کہ سانپ کے نیزے میں سر نہیں آتا تھا، ان ملولوں نے رسیوں سے سر کو باندھا ہوا تھا، سر بلند تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی ہے حرملہ اگر تو نے اسے مارا ہوگا تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں نے کہا اماں میں نے اسی کو مارا، بس اتنا کہنا تھا۔ میری ماں نے اصغر کو اٹھایا نہیں تھا، میری ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا، میری ماں نے اصغر کو دیکھا نہیں تھا، اتنا کہنا تھا۔ میری ماں مر گئی اور جب میں نے اصغر کو مارا، اللہ جانے رباب جس نے اصغر کو اٹھایا، اللہ جانے جس نے اصغر کو دودھ پلایا، اللہ جانے جس نے اصغر کو پالا تھا، وہ رباب زندہ کیسے بچ گئی تھی۔ بس یعلم الذین ظلموا۔ یہ تھے خطیب اہل بیت جناب علامہ سید قاسم علی ندوی آپ سرنگ شاہ۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت جناب علامہ ابن حسن شیرازی راؤ فیصل آباد بآواز بلند فرما۔ ہاں وہی ہے۔ یاد غلطی نہ لگو چڈے بول رہی گلا خراب تھی کہ میں چل میں نا کہنی پڑیا جب میں کہ مجلس سنی میں نہیں پی ہوئے بندے کو طریقہ بھی آنے جملے بھی آنے مجلس میں خاموش کیا